اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آج ہمارا موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکمت۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ حکمت عطا فرمائی، مگر بطور خاص یہ تحفہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ حکمت بنیادی طور پر کسی سچویشن میں، کسی خاص حالات میں اس حالات کے مطابق بہترین اور کامل فیصلے کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ اس کو ہم ایسے کہہ لیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا سچویشن، ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن۔ کسی خاص سچویشن میں جو اپنے کسی فیصلے کا، اپنے کسی معاملے کا جو تصفیہ کرنا ہے، جو اس کو لوگوں تک پراپرلی پہنچانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا نام حکمہ ہے۔ بہت ساری چیزوں کی حکمت تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھائی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی حکمت پروردگار عالم نے خود ہی سمجھائی اور خود ہی عطا کی۔ ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں مگر حکمت سے خالی۔ اگر اس میں حکمت موجود ہو اور یہ ٹیچنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حاصل کریں اور اس آپ کی کریمانہ سنت پہ عمل کریں، تو ہمارے وہ مسائل جنہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، جو ہم ہر وقت بے چین رہتے ہیں، کرب میں رہتے ہیں، ناکامیاں اٹھاتے ہیں، بے شمار مسائل از خود بغیر کسی خاص جد و جہد کے حل ہو جائیں اگر ہم حکمت کے طریقے کو اپنا لیں۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے کہ تم تزکیہ نفس کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کا نفس پاکیزہ نہیں ہے، مزکی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ حکمت کو صحیح معنوں میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ برتن کو صاف کر دیا جائے تاکہ اس میں نورانی اشیاء ڈالی جا سکیں۔ حکمت ایک نور بھی ہے، اور جو وافر مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا۔ تو ہمیں اسی لیے میں نے آج اس گفتگو کو رکھا کہ اگر ہم حکمت اور دانائی سیکھ لیں تو اپنی زندگی میں بہت سی راحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت، انبیاء نے تمام انبیاء کو، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بکریاں ان سے چروائیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے بھی یہ کام کیا، بچپن سے یہ کام کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے رب العزت کی؟ حکمت یہ ہے کہ یہ حلال جانور ہونے کے باوجود پوری طرح فرما برداری نہیں کرتی۔ جب آپ ریوڑ لے کے نکلیں گے، کوئی دائیں کو بھاگ جائے گی، کوئی بائیں کو بھاگ جائے گی، کوئی کسی جھاڑی میں منہ مارے گی، کوئی پیچھے رہ جائے گی، کوئی بہت آگے نکل جائے گی۔ ان سب کو باہم لے کر چلنا، اکٹھا لے کر چلنا اور ان کو تحفظ کے اندر رکھنا، تحفظ کے اندر رکھنا، ان کی حفاظت کا بھی بندوبست رکھنا، یہ انبیاء کو سکھایا گیا تاکہ ان میں قوت برداشت پیدا ہو، صبر پیدا ہو، اور جب ان کا واسطہ پڑے، جب لوگوں کو وہ دین کی دعوت دینی شروع کریں، تو جو لوگ ادھر ادھر بتک جائیں ان پہ بے صبرہ نہ ہو پیغمبر، اور ان کو سب کو کور کر کے ساتھ لے کر پورے پیشنس اور برداشت کے ساتھ
اپنا دعوت کا پیغام جاری رکھے۔ تو بکریوں کے چگانے میں یا چرانے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے کیونکہ تمام انبیاء کے ذمے یہ کام ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی یہ کام ڈالا۔ میرا صرف بکریوں کے چگانے پر پورا لیکچر موجود ہے، اس کی وہ بہت ڈیٹیل ہے، مگر یہاں میں کسی ایک پہلو پر صرف ڈیٹیل سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ سب کا تحفظ، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کی ضرورتوں کا احساس کرنا، برداشت کرنا، نافرمانیوں کو برداشت کرنا، غصہ نہ ہونا، یہ وہ حکمتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں بکریوں کے چگانے میں جو اللہ اپنے تمام انبیاء کو سکھاتا ہے، اور اسی کو پھر آگے زندگی میں وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں جس کے ذریعے اپنا یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور معاشرے میں ایک بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں حکمتیں سمجھنے کے لیے اس صبر اور برداشت اور سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کے تحفظ اور خوراک کا بندوبست کرنا اور احساس کرنا، یہ ہمیں سیکھنا ہے ان حکمتوں سے۔ آپ کے زمانے میں ابھی آپ ینگ تھے، بالکل جوان تھے، تو مکہ میں سیلاب آیا اور نقصان پہنچا کعبۃ اللہ کی عمارت کو۔ اس کا بندوبست کیا مکہ کے رہنے والوں نے، مگر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا جب وہ تعمیر ٹھیک کر لی، درست کر لیا بلڈنگ کو، وہ تھا حجر اسود کا اس کی جگہ پر فکس کرنا۔ جھگڑا کھڑا ہو گیا مختلف قبائل کے دوران کہ جو اس کو اس میں رکھے گا وہ تو بڑا سعادت والا ہوگا، تو اس سعادت پر ان کی تلواریں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کل اس کا فیصلہ کریں گے، اور جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ اور روزانہ کے معمول میں حرم میں سب سے پہلے جانے والے میرے آقا و مولا ہوا کرتے تھے، میری سرکار ہوا کرتے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو سب نے دیکھتے ہی کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ سب سے پہلے آنے والوں میں محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے جب معاملہ رکھا گیا، آپ نے کہا ایک چادر لاؤ۔ چادر لائے، آپ نے وہ پتھر اٹھا کے چادر میں رکھا اور فرمایا جتنے قبائل کے لوگ ہیں وہ اس چادر کو پکڑ لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سعادت مجھے ملی ہے۔ اور جب انہوں نے سب نے چادر پکڑ لی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کے وہ پتھر اس کی جگہ پر، جو آج بھی جگہ موجود ہے، وہاں پر اس کو فکس کر دیا۔ اپنی حکمت سے، دانائی سے سارے قبائل کو راضی کیا اور ایک بہت بڑے خون خرابے کو روک لیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اس کو فلاور ٹریٹی کہتے ہیں ہسٹری میں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے، جہاں ایسی سچویشن آ جاتی ہیں شہر میں، محلوں میں، قبائل میں، خاندانوں میں، وہاں اس اسلوب کو اس طریقے سے سیکھتے ہوئے جو حکمت کا اظہار میرے آقا نے کیا، آپ بہت سارے فساد کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی تو مثالی زندگی ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہو کہ اس وقت تو آپ نبی یا رسول نہیں تھے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول تو اس وقت بھی تھے جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مکسچر تھے، بلکہ وہ بھی نہ تھے۔ اس لیے یہ ذہن میں کسی کے نہ آئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اناؤنسمنٹ جو ہے نبوت کی نہ ہوئی تھی۔
اس غلط فہمی سے ہر بندے کو نکل جانا چاہیے۔ جبرائیل امین سے ایک دن میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نہیں جانتا، ایک بات جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اور ہر مرتبہ 70,000 سال کے بعد دیکھا ہے۔ تو میرے آقا و مولا نے فرمایا وہ ستارہ میں تھا، وہ ستارہ میں تھا۔ اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ اس وقت رسول اللہ نہیں تھے۔ کوئی آسمانی صحیفہ ایسا نہیں اترا، کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں اتری جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی نہ دی ہو، تصدیق نہ دی ہو۔ آسمانی کتابوں کے لیے ان کا آسمانی ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں 4 وید ہیں اور ان چاروں ویدوں میں سب سے زیادہ تذکرہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے والدین مبارک کے نام ہیں، آپ کے تلواروں کے نام ہیں، آپ کے اونٹنیوں کے نام ہیں، آپ کے گھوڑے کا نام ہے، آپ کے زر بکتر کا نام ہے، آپ کے ساتھیوں کے نام ہیں، ان کی تعداد ہے، سارا کچھ مینشن ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سے جھٹک کے نکال دینا ہے کہ رسول اللہ اس وقت رسول اللہ نہیں تھے جب کا تذکرہ میں کر رہا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات مسلمانوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے اور یہ اچھا خیال یا اچھا گمان نہیں ہے۔ تو اس وقت کا آپ کا یہ فیصلہ کتنی بڑی حکمت تھی۔ وہ لوگ جو وحشی لوگ تھے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرتے تھے، کھڑے ہوئے زندہ اونٹ کی کوہان کاٹ کے کھا جاتے تھے، دشمنوں کے کلیجے اور دل چبا لیتے تھے، ان وحشیوں کو اس حکمت سے آپ نے خون خرابہ ہونے سے روک لیا۔ تو یہ حکمتیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات، یہ حکمت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہلکی پھلکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا تبلیغ دین شروع ہوئی تو ابو طالب آپ کے چچا بیمار ہوئے۔ اب یہ آپ کو دعوت کا ایک اسلوب، ایک انداز، جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کے لیے مارے پھرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی گائیڈنس، ٹیچنگ، ایک ایک لفظ میں میرے حکمت پوشیدہ اور چھپی ہوتی۔ ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر گئے تو وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ دور سے آتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب گویا ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے جو تیرا خدا ہے تیری بہت مانتا ہے، میرے لیے دعا کر۔ آپ نے فرمایا چچا تم اس کی ماننی شروع کر دو، وہ تمہاری بھی ماننی شروع کر دے گا۔ تو دعا کا ڈھنگ سکھا دیا ساری عمر کے لیے۔ جس کو یہ شک ہو کہ میری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، وہ حکمت رسول سے سیکھے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ بغاوت تو اللہ سے جاری، فرار بھی اللہ سے جاری، اور دعائیں بھی قبول ہوں، یہی سکھا دیا کملی والے نے کہ فرما برداری اختیار کرو پروردگار کی، تمہاری سنے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ کتنے ہلکے پھلکے انداز میں ایک بات بتا دی، ایک اسلوب دے دیا۔ یہ ہے وہ چیزیں جو ہم اپلائی نہیں کر رہے۔ ہم دعاؤں کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یار اللہ کی فرما برداری اختیار کرو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کبھی کوٹ نہیں کیا اس بات کو کہ اللہ کے حبیب نے تمہیں کیا ٹیچ کیا ہے۔ یہ وہ حکمتیں ہیں جو ہلکے پھلکے انداز میں میرے آقا نے پریکٹس کر کے آپ کو سکھائیں۔ آپ دیکھیے اللہ نے کہا کہ اپنے عزیز و اقربا کو میرا ڈر سناؤ، تو آپ نے بنو ہاشم کو دعوت دی
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کھانے پہ بلایا. آپ کے لیے ایک اسلوب دے دیا, ایک ڈھنگ دے دیا کہ جب تم اللہ کی بات کرنا چاہو ان کی تواضع ضرور کرو, کیونکہ کھانے میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, ان کے لیے کچھ اٹریکشن پیدا کرو, سوکھی سوکھی بات نہ کرو. تو پہلی مرتبہ تو وہ لوگ کھانا کھا کے بھاگ ہی گئے, انہوں نے بات ہی نہیں سنی. آپ نے پھر دعوت دی اور پھر کھانے پہ بلایا. تو دعوت کیا دی؟ اے لوگو, میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے, اپنی گزاری ہوئی عمر کو بطور سٹرینتھ کے پیش کیا. دعوت کے لیے ایک طریقہ دے دیا, ایک اصول دے دیا کہ جو وقت آپ نے کسی معاشرے میں گزارا ہے وہی آپ کی قوت ہے دعوت کے لیے. ورنہ سچا اللہ, سچے رسول, سچی کتاب, تینوں سچے, مگر قوت کس بات سے پائیں گے؟ معاشرے میں گزرے ہوئے وقت سے, جو مثال کے طور پہ موجود ہوگا, جو ایک ثبوت کے طور پہ موجود ہوگا کہ کس رویے کے ساتھ معاشرے میں آپ زندہ رہے. آپ کو ایک اسلوب دے دیا دعوت کا کہ آپ کی دعوت قابل قبول ہوگی, قابل تقلید ہوگی, لوگ اس کو مانیں گے, قبول کریں گے اگر آپ نے معاشرے میں اچھا کام کیا ہوا ہے, اچھے طریقے سے بہترین انسان کے طور پر با اخلاق زندگی گزاری ہے, اخلاص والی زندگی گزاری ہے. یہ آپ کو ایک حکمت سکھا دی دعوت کی. اب آپ دیکھتے ہیں کتنے مراکز ہیں دعوت کے, بے شمار مرکز موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, رسائل موجود ہیں, ریڈیو ٹیلی ویژن موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, اثرات سے خالی. کیوں؟ کبھی سوچا؟ اسلام صرف سنایا جا رہا ہے, دکھایا نہیں جا رہا. جب تک کہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہوگی دعوت کی کوئی ویلیو نہیں. اسی لیے جو کچھ 40 سال تک مکے میں میرے آقا نے ڈیمانسٹریٹ کیا اس کو بطور سند کے پیش کیا. آپ اگر آج بھی لوگوں کو سنائیں نہیں, اسلام دکھائیں, آپ یقین کریں انقلاب آ جائے. یہ جو بے شمار لوگ لاہور میں مسلمان ہوئے, کہ علی بن عثمان حجویری یہاں آئے, وہ تو تقریریں نہیں کرتے تھے, ان کو تو آتی نہیں تھی یہاں کی زبان. انہوں نے اسلام دکھایا, اور بنو ہاشم کے ساتھ جو آپ کا خطاب ہے پہلا, اس میں آپ کو یہی ٹیچنگ ہے کہ اپنے رویے سے معاشرے کو اسلام دکھاؤ, بتاؤ کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے, بتاؤ کہ پروردگار کی فرما برداری کیسے ہوتی ہے, بتاؤ کہ معاشرے کو کیسے باہم جوڑا جاتا ہے, بتاؤ کہ معاشرے میں محبتیں کیسے تقسیم کی جاتی ہیں, بتاؤ کہ انسانوں کے دکھ دور کرنے کے لیے کون سے انداز اختیار کیے جاتے ہیں, جہالت دور کرنے کے کیا طریقے ہیں, غربت دور کرنے کے کیا طریقے ہیں. صرف ایک لفظ کے ساتھ آپ نے یہ پوری وضاحت دے دی, اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ دے دیا کہ جب تک ڈیمانسٹریٹ نہیں کرو گے اللہ کے دین کو, اس کے اثرات نہیں آئیں گے. ایک لفظ میں کتنی بڑی حکمت ہمیں عطا فرما دی میرے آقا نے. ہمیں حکمتوں کو سرکار سے سیکھنا ہے. یہ حکمتوں سے خالی ہماری زندگی نے ہمیں مفلوج بنا کے رکھ دیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, آپ چاہتے ہیں کہ امن ہو, آپ چاہتے ہیں کہ تحفظ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزرے, آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ فلاحی ہو جائے. مگر وہ حکمت جو میرے آقا نے آپ کو سکھائی کہ خود اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرنے کی, کتنے لوگ ہیں جو یہ کر پا رہے ہیں؟ کیا صرف ہم نے دوسروں کو درست کرنا ہے؟ کیا یہ اچھا عمل ہے؟
ہمیں اپنے آپ کو درست کر کے بطور نمونہ کے پیش کرنا ہے. تو یہ صرف ایک جملے میں میرے آقا نے یہ سکھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، اگر کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے تو مجھے بتاؤ. کتنے مشرکین مکہ تھے میرے آقا کے شدید مخالف، مگر کوئی شخص ان میں سے سرکار کے رویے اور اخلاق پہ انگلی نہیں اٹھا سکا. نہ مانا ضد میں ایک الگ بات ہے، انگلی نہیں اٹھا سکا. کتنی حقانیت اور سچائی ہے کردار کی، اور کتنا بے داغ ہے کردار کہ دشمن ہونے کے باوجود وہ انگلی نہیں اٹھا سکے اور پھر دین کی بات کی. تو تبلیغ کی حکمت میرے آقا نے، دعوت دین کی حکمت میرے آقا نے آپ کو سکھا دی کہ کھانا بھی کھلاؤ، آسانیوں کے ساتھ بات کرو، مگر معاشرے میں اپنے کردار کو سنبھال کے رکھ، اس کو مثالی بنا دو. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں وہاں کتنی ذہانت کا آپ نے استعمال کیا کہ جو رخ مدینے کو جاتا ہے اس کے الٹی سمت میں سفر کیا. اور جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ دشمن کو دھوکہ دینا جھوٹ نہیں ہے، حکمت ہے. جنگوں میں جب آپ دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں اس کو حکمت قرار دیا، یہ دھوکہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کتنی اعلیٰ حکمت کا اظہار کیا کہ 10,000 جو سپاہ تھی ان کو حکم دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے گا. اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو 1,00,000 سپاہ ہے، کیونکہ 100 آدمیوں کے لیے ایک چولہا جلتا تھا. تو 10,000 چولہے جلوا دیے. اس نے کہا یہ تو لاکھوں سپاہ ہے. مرعوب ہو گیا دشمن، ایک حکمت سے ان کو مرعوب کر دیا، ڈی مورلائز کر دیا. ہم تو حکمت کو اپلائی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. تو آپ ہجرت فرماتے ہوئے الٹے رخ گئے تاکہ وہ جو ہیں وہ آپ کا پیچھا، ان کو معلوم تھا کہ کھوجی یہاں کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ پیچھا کریں گے پیروں کے نشانات سے، اور انہوں نے کیا. مگر اس کے باوجود آپ نے حکمت کو اپلائی کیا اور اللہ نے بھی اس میں مدد کی. تو حکمت کو نہیں چھوڑنا، یہ وہ تعلیم ہے رسول اللہ کی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کو صرف سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قباء کی مسجد تعمیر کی راستے میں. لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا پروگرام نہ کسی دشمنی کا ہے نہ کچھ اور ہے، اللہ کے حضور جھک جانے کا ہے، اور تمہیں بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم بھی اللہ کے حضور جھک جاؤ. مسجد تعمیر کی، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا. مدینہ جہاں سے شروع ہوا وہ قباء ہے، اب تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو سب سے پہلا کام جو ایک پیغمبر کا کام تھا کہ عبادت گاہ تعمیر کی، لوگوں کو جھکنا سیکھنے کی تربیت گاہ تعمیر کی. کیونکہ عرب میں لوگ متکبر تھے، غرور والے تھے، غصے والے تھے، انا پرست تھے. ان کو یہ پیغام دینا مقصود تھا، یہ اس میں حکمت تھی کہ ہم جھکنے والے ہیں، ہم عاجزی والے ہیں، ہم کبر والے نہیں ہیں. جو جھکنے والا ہو، عاجزی والا ہو، اس سے لڑائی جائز نہیں ہوتی. تو مسجد تعمیر کر کے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. یہ امن کی جگہ ہے، یہاں جو آئے گا اس کو امن ملے گا. تو ہمارے پاس امن ہی امن ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایسے سلسلے ہیں، ایسے آپ کے انداز ہیں کہ جو
بے شمار حکمتیں لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ پھر ایک حکمت کی بات اور دیکھیں آپ، چھوٹی سی، صدقے جائے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ کرام تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو کہتے ہیں ہماری ساری نسل ہی سرکار پہ قربان۔ کہ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو ہر آدمی کی آرزو تھی کہ میرے پاس ٹھہرے، ہر کوئی اس گمان میں تھا کہ آپ میرے مہمان ہوں۔ کتنا مشکل تھا کہ لوگوں میں تفریق پیدا ہو جانی تھی، اور جو وہاں گروہ موجود تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر لینا تھا کہ یار تمہیں تو اہمیت نہیں دی رسول نے، فلاں کے گھر ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول کی حکمت کی انتہا دیکھیں کہ یہ ٹھہرنے کا فیصلہ اپنی اونٹنی کے سپرد کر دیا کہ جہاں میری اونٹنی قصبہ رک جائے گی وہی میری رہائش ہوگی۔ کیونکہ سب جانتے ہیں جو لوگ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہیں کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس کو شفٹ نہیں کیا جاتا، اس نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے جس زمین پر اللہ اس کو پردہ پوش کرتا ہے۔ تو اونٹنی جہاں ٹھہری وہی آج آپ کا مرکز ہے، وہی مسجد نبوی ہے، اور اسی جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جس میں آپ مدفون ہوئے۔ تو فیصلہ کس پہ چھوڑ دیا؟ ایک جانور پہ، تاکہ کوئی بھی اس ایکسپلائٹیشن کو آگے نہ بڑھا سکے کہ اس کو پسند کیا اس کو ناپسند کیا، کیونکہ جس کے پاس بھی آپ ٹھہرتے یقیناً معاشرے میں اس کو زیادہ توقیر مل جاتی، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے، اور سٹپٹا گئے یہود اور وہ لوگ جو منافقین تھے کہ کیا فیصلہ کیا ہے رسول اللہ نے، کہ ایک جانور پہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ اور کمال ہے اس اونٹنی کا بھی کہ آج وہی روضہ رسول ہے اور وہی مسجد نبوی ہے، سب کی لیے رحمتوں اور بخشش کا سامان وہاں ہے۔ تو وہ فیصلہ ایک جانور پہ چھوڑ دیا، اپنی اونٹنی پہ چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی حکمت اور دانائی تھی۔ کبھی سوچا کسی نے ان باتوں کو؟ سوچئے، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک معاملے میں، ایک ایک چیز میں کوشش کیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ صاحب حکمت نے یہ کیا کمال کر دکھایا، تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر لیں، معاشرے کو گلزار بنا لیں حکمت سیکھ کر۔ پھر دیکھیں حکمت، جب آپ نے مواخات کا قانون دیا، سب کو بھائی بھائی بنایا، اپنے لیے آپ نے کہا کہ میرا بھائی تو علی موجود ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ مواخات کا رشتہ نہیں جوڑا، کیونکہ یہاں بھی یہ وہ معاملہ آ جانا تھا کہ جو رہائش کے لیے معاملہ درپیش تھا، اور علی تو ویسے ہی آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو ویسے ہی آپ کے بھائی ہیں۔ تو مواخات میں آپ نے کسی سے مواخات نہیں کی، آپ نے فرمایا میرا بھائی تو میرا علی ہے۔ اور مواخات کتنا بڑا کام، دنیا کی تاریخ میں آج بھی کتنے مہاجرین ہیں جو آپ برداشت کر رہے ہیں افغانستان کے، کتنے مہاجرین ہیں جو ایران سے بھی آئے، کتنے مہاجرین ہیں جو ہندوستان سے آئے تھے جب پاکستان وجود میں آیا، پراپرلی ان کو ارینج ہی نہیں کر سکے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت سے یہ سسٹم دے دیا، یہ قانون دے دیا کہ باہر سے آنے والے کو اکاموڈیٹ کریں جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو رہائش دیں، ان کو کاروبار دیں، ان کی رشتہ داریاں قائم کروائیں، بغیر اسٹیٹ کے کسی خرچ کے مہاجرین کو آباد کر دیا مدینے میں۔ کتنی بڑی حکمت! یہاں آج تک 66 سال ہو گئے، آج بھی آنے والے بے گھر پھرتے ہیں، کیونکہ اس قانون کو، اس حکمت کو اپلائی نہیں کیا گیا۔ آج بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں،
کہ جو بے یار و مددگار لوگ ہیں، جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، جن کا کوئی گھر در نہیں ہے، جن کا کاروبار نہیں ہے، مواخات کے قانون کو آج بھی اپلائی کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے مہاجرین کو سیٹل کرنے کا ایک کلیہ دے دیا میرے آقا نے اپنی ایک خاص حکمت سے۔ ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ یہ سب حکمتوں کے آپ کے باتیں ہیں۔ اس صاحب حکمت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ میثاق مدینہ تحریر فرمایا، دنیا کا پہلا ایگریمنٹ، بین المذاہب ایگریمنٹ۔ ہمارے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ 48 شکیں ہیں اس کی، اور اتنی بڑا اوپن ہے یہ، اتنا بڑا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں نہ مذاہب کے دوران نہ مسلکوں کے درمیان جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جس کی عبادت گاہ ہے وہ اس میں ایز اٹ از عبادت جاری رکھے گا۔ کوئی کسی کی عبادت گاہ کو ڈیمیج نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو اس کے طریقہ عبادت سے نہیں روکے گا۔ جو شادی بیاہ کی رسوم ہیں، ان کے انداز ہیں، وہ ان کے قبیلوں میں ویسے ہی جاری رہیں گے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ جو ان کے تعزیر کے قوانین اپنے مذاہب یا اپنے گروہوں کے مطابق ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ جو مدینے کا دشمن ہوگا وہ سب کا دشمن ہوگا۔ مطلب ایسی شکیں اس میں دی کہ اس سے حسین ایگریمنٹ تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے، ہم تو دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کرتے، اور میرے آقا کملی والے اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، سب کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو برداشت کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو دعوت دین کے لیے آئے۔ کیونکہ جب تک کہ ہارمونی نہیں ہوگی، دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا، دوسرے کے جذبات کا احترام نہیں ہوگا، آپ دین کی بات کیسے کر لیں گے؟ بے امنی کے ماحول میں دین کی بات کر لیں گے؟ دعوت دے لیں گے؟ جب امن کا ماحول ہوگا، محبتوں کا ماحول ہوگا، پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ تو وہ حکمتیں پھر آپ دیکھیے کہ منافقین کے نام کو پوشیدہ رکھا کہ جو یہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہماری طرف سے کوئی برائی ان کے ذمے میں نہ آئے۔ کتنی بڑی حکمت، ورنہ بگاڑ پیدا ہو جاتا مدینہ میں۔ یہ حکمتیں ہیں میرے آقا کی، ہمیں زندگی میں ان کو سیکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بلاوے کے لیے اذان کو ڈیزائن کیا۔ اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس پہ جتنا سوچا جائے، جتنی بات کی جائے کم ہے۔ میں نے اس پہ پورے بھرپور لیکچر دیے ہیں حکمت اذان پر۔ اب کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں اس کو شاید زیادہ بات نہ کر سکوں، تو ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی سوچ لینا ہے کہ کیا اذان صرف نماز کا بلاوا ہے؟ اگر نماز کا بلاوا ہوتا تو یہ حی علی الصلاح ہی کافی تھا، باقی چیزوں کی کیا گنجائش تھی؟ تو حکمتوں کو سمجھنا ہے، حکمتوں کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ آپ معاشرے کو بہتر کر سکیں، اپنے گھروں کو بہتر کر سکیں، اپنے ملک کو بہتر کر سکیں۔ اور بغیر حکمتوں کے یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج اتنی مشینری دنیا میں ایجاد ہوئی ہے جو بڑے بڑے کام کرتی ہے، یہ حکمتوں کے تحت ہوئی ہے۔ صرف پاور سے نہیں کچھ بھی ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ اسلوب آ جائے کہ ہم جو بھی سچویشن ہو، جو بھی معاملہ درپیش ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیتے ہوئے حکمتوں کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارے افسر بھی سیکھ جائیں، ہمارے مذہبی لوگ بھی سیکھ جائیں، ہمارے عام آدمی بھی سیکھ جائیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر اس